بیسک فیلڈ ہے ریسرچ کا، وہ ایم فل کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یہ کبھی ایک خواب ہوا کرتا تھا، کبھی سنا تھا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا سسٹم چلے گا جو انسان کی طرح کی تھنکنگ کرے گا، انسان کی طرح بولے گا، انسان کی طرح کا جواب دے گا۔ ہمارے جتنے بھی نان ٹیکنیکل لوگ ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں، آج اگر وہ اے آئی کا نام سنتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی الہامی چیز ہے۔ تو اے آئی جو ہے وہ بیسیکلی احساس اس کے پاس نہیں ہے، ضمیر اس کے پاس نہیں ہے، شعور اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کو نہ درد کا پتہ ہے، نہ اس کو خوشی کا پتہ ہے، نہ اس کو غم کا پتہ ہے۔ اس کو ان تمام تر چیزوں کا پتہ ہے جو انسان نے اپنے انوائرمنٹ میں سے نکال کر اس کو سکھائی ہیں۔ اس سے سب اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نے جتنے بھی علوم انسان کو عطا کیے ہیں، انسان کو ان کا پھر تجربہ بھی دیا۔ انسان اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے مختلف جابز کرتا ہے، لیکن اب اے آئی کے آنے سے جابز، انسانوں کی جابز متاثر ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی ان انسانوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈوانس نہیں کیا۔ ٹیکنالوجی سبجیکٹ ہے، لینگویج ایک سبجیکٹ ہے، لیکن اسلام اس سبجیکٹ کا محتاج نہیں ہے، وہ سبجیکٹ اسلام کا محتاج ہے۔ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلام اور ہم کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور آج کے اس تحقیقی عنوان پر ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ عالم دین ہیں اور ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ کی پی ایچ ڈی ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد حسان اجمل ہاشمی دامت برکاتہم القدسیہ ہیں۔ بہت سی صفات حسنہ کے مالک ہیں۔ پروگرام آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بہت آپ بہت کو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پروفیسر صاحب، چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں دکھانا بتلانا یہ چاہتا ہوں اپنے ناظرین تک، کیونکہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو علماء، طلباء، دینی مدارس کے لوگ وہ زیادہ دیکھتے سنتے ہیں کہ مدرسے میں یہ تصور بہت کم پایا جاتا ہے، اور خصوصاً اے آئی کے حوالے سے جو گزشتہ 1-2 سال میں بہت تیزی سے یہ چیز معروف ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ درس نظامی اور درس نظامی کے بعد ہی یہ آپ تھوڑا سا اپنا یہ بتائیں، پھر اس کے بعد ہم سوالات کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی نہیں، یہ دینی تعلیم ہے اور پھر یہ دنیاوی تعلیم ہے، دونوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں سے آغاز کیجیے گا، پھر جی، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں آپ نے جو سوال کیا ہے، تو جو میرا بیسک فیلڈ ہے ریسرچ کا، وہ ایم فل کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں سے، ایمرجنگ ٹیکنالوجی اس کو کہا جاتا ہے جو انڈر ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ کبھی ایک خواب ہوا کرتا تھا، کبھی سنا تھا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا سسٹم چلے گا جو انسان کی طرح کی تھنکنگ کرے گا، انسان کی طرح بولے گا، انسان کی طرح کا جواب دے گا۔ لیکن اس وقت یہ ایک تصور تھا، صرف ایک تھاٹ تھی، لیکن آج حقیقت پہ مبنی ہے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس چونکہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں رائج ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک ایمرجنگ اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ابھی اپنی جگہ نہیں بنائی۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی وہ گیپ فل نہیں ہوا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی مصنوعی ذہانت کا نام ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ اب ہمارا جو مدارس کا نظام ہے، مدارس کا نظام پورا علمی نظام ہوتا ہے۔ ایسے یونیورسٹیز کا نظام پورا علمی نظام ہے۔ اسٹوڈنٹس کو تحقیق کرنی پڑتی ہے، اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بک سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کے بعد اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا کہ جہاں آپ کے پاس اتنا وقت میسر نہیں ہے کہ آپ ایک وقت کے اندر بہت ساری کتب کا معائنہ کر سکیں، بہت ساری کتب کا مطالعہ کر سکیں، چاہے وہ مدارس ہوں یا وہ یونیورسٹیز ہوں۔ تو آج وہ سائنس کے اعتبار سے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتی ہے۔ تو اے آئی کے ذریعے سے ہم وہ تمام اپنی مشکلات جو ہمیں اپنی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آ رہی تھیں، ہم آج اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروفیسر صاحب کی جو مشکلات آ رہی تھی، ہم اے آئی کی مدد سے اس کو حل کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استعداد جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی؟ اصل میں یاد رکھیں کہ اے آئی کی پہلے تعریف آپ ذرا دیکھیں کہ اے آئی کی تعریف کیا ہے۔ ٹو میک دا مشین انٹیلیجنٹ، ٹو میک دا مشین انٹیلیجنٹ۔ انٹیلیجنٹ۔ آپ نے جس مشین کو انٹیلیجنٹ بنا دیا ہے وہ اے آئی کی بیس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ اے آئی کی ایک سب برانچ ہوتی ہے مشین لرننگ۔ ہم اس میں مشین کو سکھاتے ہیں، مشین کو پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز مشین کو دکھا کر، کمپیوٹر کو دکھا کر
آپ نے اس کے بارے میں کمپیوٹر کو بتایا کہ اس چیز کا نام یہ ہے، تو جو نام آپ نے بتایا ہے مشین نے، کمپیوٹر نے وہی ریکگنائز کرنا ہے، اسی کو پہچاننا ہے۔ اب یاد رکھیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کا نام ہی آرٹیفیشل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی تخلیقی صلاحیت ہے، اس کو تخلیق کیا گیا۔ ہمارے جتنے بھی نان ٹیکنیکل لوگ ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں، آج اگر وہ اے آئی کا نام سنتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی الہامی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو وہی آ رہی ہے یا اس پہ اتارا جا رہا ہے، تو یہ اپنے پاس سے ہی آپ کو آنسر کریے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اے آئی بیسیکلی ایک لرننگ پلیٹ فارم بیسڈ سسٹم ہے کہ جس کو ہم نے سکھایا ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ بس آسان جیسا جیسا میں نے سکھایا ویسا وہ ویسا کام کرے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو استعداد ہے سوچنے کی، یاد رکھیں کہ انسان میں اور اے آئی میں فرق ہی بڑا واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق فرمائی، بہترین پیدا فرمایا، انسان کو احسن پیدا فرمایا ہر انداز سے۔ انسان جو ہے اس کے پاس اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں ایک صلاحیت شعور کی ہے، اے آئی کے پاس شعور نہیں ہے۔ صحیح انسان سوچ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اے آئی کے پاس ڈیسیژن پاورز ہیں لیکن اتنے سپرلیٹو نہیں ہیں جیسے انسان کے پاس ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس ضمیر ہے، اے آئی کے پاس ضمیر نہیں ہے۔ انسان کو اگر کوئی برا کہہ دے، انسان کو کوئی اچھا کہہ دے، تو انسان کے تاثرات ہیں اے آئی کے لیکن اے آئی تاثرات کے نہیں ہیں۔ تاثرات نہیں ہیں۔ اچھا یہ بھی چیز پروفیسر صاحب کہ آج کل جو مطلب ہر بندہ لکھاری بنا ہوا ہے، ان کو دیکھیں اے آئی سے وہ کیا اور بڑی لمبی لمبی تحریریں جی آ بالکل، جاتی ہاں جی، ہیں ہاں جی، ایسے تو ہی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی تحریروں میں تاثیر ہوتی ہے؟ میں وہی اسی کی طرف جی جا رہا ہوں۔ تو اے آئی جو ہے وہ بیسیکلی احساس اس کے پاس نہیں ہے، ضمیر اس کے پاس نہیں ہے، شعور اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کو نہ درد کا پتہ ہے، نہ اس کو خوشی کا پتہ ہے، نہ اس کو غم کا پتہ ہے۔ اس کو ان تمام تر چیزوں کا پتہ ہے جو انسان نے اپنے انوائرمنٹ میں سے نکال کر اس کو سکھائی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جو انسان نے اس کو دیا ہے وہ وہ واپس اس آپ کو کو وہ دیتا واپس ہے۔ کر رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سپرلیٹو بنا کے، اس کو کمپیوٹیشنل بنا کے، اس کو کمپیوٹر سے گزا کر ایک اس کے الگوریدم کی بیس کے اوپر آپ کو چلا رہا ہے۔ اچھا یہ چیز جو ہوتی ہے کہ مطلب جیسے گوگل پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے مطلب مذہبی طبقے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں رکھی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک دو دفعہ اے آئی کو مطلب استعمال کیا تو اس نے بڑا غلط فتویٰ دیا ایسے ہی ہوتا ہے غلط فتویٰ دیا کہ جو ہے اصل میں۔ نا ہاں وہ جی جی۔ کہیں اور لے گیا۔ اے آئی کی پہلے صلاحیت یہ تھی کہ اے آئی پہلے جب سٹارٹ میں آیا تھا، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہیں یا میٹا اے آئی، بہت سارے اپلیکیشنز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، آپ جب اس کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ آپ کی کہی ہوئی چیز کو ڈھونڈ کر لے کر آتا ہے۔ اب جہاں سے اس کو ملتا ہے وہ ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے، تو اگر تو وہ فرسٹ پیج پر پڑا ہوا ہے تو وہ فرسٹ پیج کی انفارمیشن لا کے آپ کو دے دے گا، یہ اس کی پرانی صلاحیت تھی۔ اب صحیح اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ڈیپ ریسرچ کرتا ہے، وہ پیجز کے اندر جاتا ہے، پیجز کے اندر جا کے پیجز کی انفارمیشن کو ریڈ کرتا ہے، وہ حتیٰ کہ اب بکس کو بھی ریڈ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی نئی صلاحیت ہے۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو جواب غلط دیتا تھا وہ ایک وقت تھا اس کا، لیکن اب وہ وقت بہت آگے آ چکا ہے، اب جواب کئی حد تک ٹھیک بھی آتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر کسی جواب میں انسان کے شعور کو ہم نے اجاگر کرنا ہے یا انسان کے شعور کو استعمال کرنا ہے، تو اے آئی تو وہاں پہ ناقص پایا جائے گا۔ اے آئی کے پاس شعور نہیں ہے۔ اے آئی سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے تو آپ کو نہیں بتائے گا، صحیح جبکہ انسان کی یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو پروفیسر صاحب اب ہوتا یہ ہے نا کہ جی مجھے فلاں مرض ہے، میں نے اے آئی سے ڈسکس کیا، اس نے کہا جی بیماری یہ چیزیں ہیں، یہ دوا لیں آپ، تو اب کچھ لوگوں نے اے آئی سے فتویٰ لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ جی بالکل، تو چونکہ فتویٰ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مستفتی کو دیکھ کر دیا جاتا ہے بالکل کہ ایسے، بھئی بالکل ایسے، ہر ایک مطلب بالکل جو ایسے، جواب ہے ساروں کے لیے برابر نہیں ہوتا، بالکل ایسے، کہ بھئی ایک سائل میرے پاس آیا، اس کو میں نے کبھی آپ کے لیے حکم یہ ہے شرعی، دوسرے کو میں نے بتایا بھئی آپ کا شرعی حکم آپ کے لیے یہ بنتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، وہ مقیم ہیں، وہ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ تو اے آئی تو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے سب کچھ مطلب کرے گا۔ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ مطلب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس کہ حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ اے آئی کو یوز کرتے ہیں، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنس کے ٹول ہے، سائنس کا ٹول ہے، یہ ایک فنی علم ہے۔ اس کو علم کی حد تک رکھا جائے تو بہتر ہے۔ نہ یہ کوئی ڈاکٹر کو ریپلیس کر سکتا ہے، نہ یہ کسی پروفیسر کو ریپلیس کر سکتا ہے، نہ یہ کسی عالم کو ریپلیس کر سکتا ہے، نہ یہ کسی مفتی کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ اے آئی ایک اسسٹنٹ ٹول ہے جس کو آپ اپنی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے بھی درخواست یہی ہے کہ جو استاد ہوتا ہے، استاد ایک بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے، تو استاد بڑی نعمت ہے۔
لیکن آج اگر آپ ہر ایک چیز کو اے آئی کے ساتھ ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میڈیسن اس سے پوچھ لیں، آپ کو مدارس میں جا کے یا دارالفتہ میں جا کے آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ آنے والی نسل کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ اس صورت میں فتنہ ہے کہ آنے والی نسل، ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جی مولویوں کو کیا کرنا ہے، آپ کتابیں لا کے گھر رکھ لیں، خود مسائل کا حل نکال لیں۔ یہی صحیح، والا مسئلہ آج بھی بن گیا ہے۔ آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولویوں کو کیا کرنا ہے، آپ اے آئی سے پوچھ لیں۔ لیکن یہ والا جو ایک مسئلہ ہے، یہ آنے والے وقت میں ایک فتنہ بن کے سامنے آئے گا۔ بالکل، اللہ رب العزت نے جو علم پسند فرمایا ہے، اس علم کے ساتھ ادب کو منسلک کیا ہے۔ ادب کو، وہ علم جو آپ کا ادب کے بغیر ہے، وہ آپ کو بے ادب بھی بنا دے گا، وہ بہت آپ کو خوب، پرفتن بھی بنا دے گا، وہ آپ کو مہذب سے جو ہے غیر مہذب بھی بنا دے گا، وہ بالکل، آپ کو ایک ایسے معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر انسان کا بسنا اور انسان کا رہنا ممکن ہے، وہ وہاں پہ آپ کے لیے رہنا ناممکن بھی بنا دے گا، کیونکہ آپ نے اپنے علم سے اپنے اخلاق کو جدا کر دیا ہے، اپنے علم سے آپ نے بہترین ایتھکس کو جدا کر دیا ہے۔ اب اے آئی کی مثال وہی ہے کہ علم ہے، لیکن ایتھیکل ساتھ نارمز نہیں ہیں، اخلاق نہیں ہے، اتنا آداب ہے، نہیں ہے، آداب اتنا ہی ہے جتنا آپ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اس سے میسج لکھوا لیتا ہے تو وہ میسج کیسے لکھنا ہے، اس کے دنیا میں جتنے میسیجز لکھے جا رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کے اینالائز کر کے آپ کو بھی ایک میسج لکھ کے دے رہا ہے، لیکن تاثیر کہاں سے لائیں گے؟ لفظوں بہت کی خوب، تاثیر۔ اب اے آئی بول کر دکھا رہا ہے، آپ اے آئی کو بیان دیں، اے آئی تقریر کر کے دکھائے گا، لیکن وہ لفظوں کی تاثیر، وہ جذبات کی عکاسی، وہ احساسات، وہ معاملات، سامنے بیٹھا ہوا شخص کس چیز کا متلاشی ہے، کس چیز کا اس کو جو ہے وہ تلاش ہے، کس چیز کی اس کو جستجو ہے، وہ کون جواب دے گا؟ وہ سامنے بولنے والا جواب دے گا، اے آئی اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ صحیح، بہت خوب۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ تھا کہ کیا انسانی عقل اور مصنوعی ذہانت میں کوئی مماثلت یا بنیادی فرق؟ فرق بہت زیادہ ہے، مماثلت بھی ہے، اس میں فرق بھی ہے، اور مماثلت اس طرح سے ہے کہ فرق تو بنیادی یہ ہے کہ انسان کی جو تھنکنگ پاور ہے وہ اے آئی سے سپرلیٹو ہے۔ انسان جتنا بھی سوچے گا وہ اے آئی سے زیادہ ہوگا۔ انسان کی سوچنے کی صلاحیت، شعور اللہ نے اس کو دیا ہے، اے آئی کے پاس شعور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی کس چیز میں اچھا ہے؟ اگر ایک چیز میں انسان اچھا ہے تو پھر اے آئی بھی تو انسان نے بنایا ہے، انسان ہی کی کاریگری ہے جو اے آئی بنا ہوا ہے۔ اور ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا میں نے نام لیا کہ انڈر ڈیولپ ہے۔ انڈر ڈیولپ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پہ بھی اپنا ایکسپیرینس کرتا جا رہا ہے، اپنا ایکسپیرینس شیئر ہو رہا ہے، ابھی اس پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں۔ اور سائنس کا مفتی صاحب ایک مزاج ہے، سائنس چونکہ ایک علم ہے، اور علم کا مزاج ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ، ہائپوتھیسس، تجربہ۔ سائنس نے کئی دعوے کیے، تو آج دعویٰ کیا، کل اپنے ہی دعوے کا رد کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ سائنس سطحی علم ہے، بالکل، سائنس وہ علم ہے جو کہ ایک بنیادی طور پہ انسان کو سمجھنے کا طریقہ تو بتاتا ہے، لیکن وہ کوئی اس میں ایک، قطعیت نہیں ہوتی ہے۔ بالکل نہیں، ایک وہ ضمنی علم ہے۔ ایک اس صحیح، میں آپ بس یہ آپ سمجھیں کہ وہ آپ اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ جی آج کے بارے میں ویدر فارکاسٹ کیا ہے، تو آج والا ویدر فارکاسٹ آپ کل تو نہیں چلا سکتے، بالکل، کل والا آپ پرسوں نہیں چلا سکتے، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج والا جو ویدر فارکاسٹ ہے اسی کے مطابق ویدر بھی چلے گا۔ صحیح، تو سائنس تو اپنے تجربات پہ چل رہی ہے، لیکن اسلام نے انسان کو جس علم کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اسلام نے اس کو دو طرح کے علم بتائے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو اس کو قرآن و سنت سے مل رہا ہے، بہت خوب، ایک علم وہ ہے جو انسان اپنے تجربات سے سیکھ رہا ہے۔ اب جیسا جیسا جس کا تجربہ ہے، بعض دفعہ مولانا روم فرماتے ہیں، یہاں پہ ایک بات میں نقل کرنا چاہوں گا، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے 60 سال کے بچے دیکھے ہیں، بڑے بڑے 60 سال کے بچے، بچے دیکھے ہیں، اور کئی میں نے چھوٹے چھوٹے 16 سال کے بزرگ دیکھے ہیں۔ اللہ، وہ کہنے لگے جو بات اصل ہے نا، وہ علم کے ساتھ نہیں ہے، وہ تجربات کے ساتھ۔ تجربات کے ساتھ، جو لوگ یہ فرماتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی کی نشانی ہے کہ نہیں کیا آپ، دوبارہ کہ جو ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے یہ جو سفید، لوگ یہ بات کا اظہار کرتے ہیں نا آج کل اپنی نسل سے کہ جی ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، صحیح وہ اصل صحیح، میں اپنا تجربہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ناکامی کی نشانی ہے کہ آپ کو سننے والا آپ کے کردار سے آپ کا تجربہ نہیں سمجھ رہا، تو آپ کو لفظوں سے بتانا پڑ رہا ہے۔ صحیح، تجربہ تو ہے ہی وہ کہ آپ کو دیکھا جائے،
تو سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ کتنا کمپیٹنٹ آدمی ہے. بالکل، بہت آپ خوب. کی گفتار ایسی ہونی چاہیے. اچھا، آگے چلتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل اور علم کے جو تصورات ہیں، کیا اے آئی ان میں کسی درجے میں شامل ہو سکتی ہے؟ بالکل، میں اسی کا جواب دے رہا تھا کہ انسان کی تھنکنگ پاور زیادہ ہے، اے آئی کی کم ہے، لیکن انسان کی میمری ایکسیس وہ تھوڑی سی ہلکی ہے، تھوڑی سی سلو ہے. انسان کی میمری ایکسیس سلو ہے، اے آئی کی میمری ایکسیس زیادہ ہے. کیونکہ اے آئی کمپیوٹر ہے، تو اے آئی اپنی یاداشت میں سے چیزیں نکالنا بہت آسانی سے وہ نکال کر لے آتا ہے. اگر انسان کو بہت پرانی کوئی تھنکنگ کرنی پڑے تو یاد آئے گا، لیکن پھر بھی ٹائم لگے گا. صحیح. تو انسان کی عقل کے ساتھ اگر کوئی اس کی مماثلت ہے، کوئی سملیرٹی ہے، کامن چیز ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پرسیپشنز کے حساب سے اے آئی کو چلا سکتا ہے، لیکن اے آئی کبھی بھی انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اور قرآن و سنت کی روشنی میں اے آئی صرف ایک علم ہے، جس طرح سے باقی سارے علوم ہیں. اچھا، یہ چونکہ پوڈ کاسٹ کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عام جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ویسے بھی میں تو تصنع اور بناوٹ کا قائل نہیں ہوں کہ اے آئی کے حوالے سے جو ہم تحریری طور پر، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر بندہ لکھاری بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی معاملے میں مشورہ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی وہاں سے لکھا اور فوری طور پر کر دیا. تو مدارس کے حوالے سے کیا مدارس کے طلباء اپنی تحقیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس کا مثبت استعمال، وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کا مثبت استعمال جو ہے نا وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، کسی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں جاننا بڑا لازمی ہوتا ہے. اگر یہ ایک مائک لگا ہوا ہے، مجھے استعمال اس کو کرنا ہے، تو استعمال کرنے سے پہلے مجھے اس کی ساری ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کا پتہ ہو، اس کے ٹیکنالوجی اسٹیک کا پتہ ہو کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. تو مدارس کے اگر طلباء کو ہمیں، مدارس کے اسٹوڈنٹس کو ہمیں اگر اے آئی پڑھانا ہے یا اے آئی کی طرف لے کے آنا ہے کہ اپنے وہ اسٹڈیز کے اندر اے آئی کو یوز کریں، تو سب سے پہلا بنیادی کام کیا ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اے آئی کیا ہے، صحیح. تاکہ وہ یہ اس چیز کا فرق کرنے والے بن جائیں کہ یہ اے آئی جو حدیث مجھے نکال کے دے رہا ہے، جو قرآن کی آیت مجھے نکال کر دے رہا ہے، اس کی زیر زبر پیش ٹھیک ہے، اس حدیث کا مفہوم واقعی یہ ہے جو یہ مجھے نکال کے دے رہا ہے. کیونکہ اے آئی وہی چیزیں نکال کے لا رہا ہے جو انسان اس سے پوچھ رہا ہے اور انسان اس کو سکھا رہا ہے. تو مدارس کے طلباء پہلے اس کو یوز کریں، اس سے پہلے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ تحقیق کریں. اس تحقیق کے بعد وہ اس کو اپنی ریسرچ کے اندر لے کے آئیں. ہاں، یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ اے آئی سے مضامین لکھوا لیں، اے آئی سے آؤٹ لائنز بنوا لیں، اے آئی سے ٹاپکس پوچھ لیں. جن چیزوں میں وہ اچھا ہے، آپ کو ٹائم لگے گا، آج ٹائم نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ٹائم ریڈیوس کر رہے ہیں. ہمیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم ایفیشینٹ کام کو اپنا اسمارٹ بنانا چاہ رہے ہیں. کام کو اسمارٹ اسی طرح سے بنایا جائے گا کہ جہاں آپ کو بیٹھ کے موضوع لکھنے ہیں، ٹاپکس لکھنے ہیں، آپ وہ ٹاپک اس سے لے لیں، لیکن قرآن سے آیات خود نکالیں. اگر آپ اس سے لے رہے ہیں تو اس کی تصدیق کریں. اگر آپ اس سے حدیث لے رہے ہیں تو واقعتاً وہ حوالہ پوچھ کے، ایک حوالہ اس نے بخاری شریف کا دیا، مسلم شریف کا دیا، صحاح ستہ میں سے کسی بھی کتاب کا دیا، تو آپ صحاح ستہ کو کھول کے اس کی ویریفیکیشن کریں کہ صحیح. واقعی یہ اس باب میں، اس چیپٹر میں یہ حدیث اس راوی کے ساتھ مروی بھی ہے کہ نہیں ہے، بہت مجھے خوب. کوئی غلط چیز تو نہیں سنا رہا. بہت خوب. تو کراس چیک لازمی ہے. لیکن ایک اندھی تقلید تو انسان کی بھی جائز نہیں ہے. بالکل. تو پھر یہ تو پھر ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی. ہم نے مطلب دیکھ سن کے فیصلہ دیکھ کرنا ہے. سن کے فیصلہ کرنا، اور ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو. جی بالکل. کیونکہ اے آئی کی، جیسے اب میری فیلڈ ہے ریسرچ کی اے آئی میں، تو اب مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ مجھے کہاں پہ گمراہ کر سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے. تو میں بڑی جلدی اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہوں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ اس جگہ پہ یہ مجھے ابھی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب اے آئی نیا نیا آیا تھا، اس کو بنانے میں بڑی محنت لگی ہے. جنہوں نے اس کو بنایا ہے، جن کمپنیز نے، انہوں نے ان ماڈلز کو بنانے میں بہت پیسہ لگایا، بہت کام کیا. آپ یہ سن کے تعجب کا اظہار کریں گے کہ اے آئی نے بر صغیر کے اندر جو ہم سوال جواب اس سے کرتے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، اے آئی نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ہے. اللہ جس طرح اکبر. سے ہم اب دیکھیں، ایک تو مزاج یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب غلط دیا تو میں سوری کر لوں. دوسرا مزاج یہ ہے کہ میں بات کور کر جاؤں. بات کور کا طریقہ یہی ہے کہ جی آپ نے مجھ سے جو پوچھا ہے، اصل میں نے وہ سمجھا نہیں، میں نے اس پہلو سے جواب دیا ہے. اے آئی کو یہ بھی آ اے گیا. آئی کو یہ بھی آ گیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کہ اس نے ہم سے سیکھا ہے، ہم سوال ایسے کرتے ہیں. تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. باقی وہ لطیفتاً آپ نے یہ بات کی تو ایک کسی نے وہ کلپ بھیجا ہوا تھا کہ ایک پاکستانی صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ جی مجھے 1 کروڑ تک گنتی سناؤ ہاں جی، تو اے آئی نے کچھ گنتی شروع کی کہ وہ آگے سے جو ہے نا سرائکی زبان میں کہ نہیں پوری سڑا پوری سڑا تو وہ کہنے لگے جی پاکستانیوں سے آگے اے آئی نہیں نکل اب سکتا بالکل ایسے ایسے ہی ہے، اے آئی جو ہے نا وہ اس کی ذہانت ضرور ہے لیکن پاکستانی اس سے آگے ہیں لیکن ہے بہرحال مصنوعی ذہانت ہے۔ مصنوعی ذہانت. اچھا یہ تھا کہ اگر اے آئی کے ذریعے مذہبی مواد یا فتاوی تیار کیے جائیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ وہی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ تحقیق. فارمیٹ تیار کر لیں، صحیح صحیح. فارمیٹ تیار کر لیں، تحقیق آپ کی جینین ہونی چاہیے، اصل مراجع تک جو ہے نا کتابوں بالکل، تک وہ. مصدر جس مصدر سے آپ لے کر آ رہے ہیں وہ مصدر سے ویریفائی لازمی کریں۔ اچھا یہ بھی کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے آئی آئے گا تو بہت ساری بے روزگاری کے معاملات. میری اصلی تعلیم تو میٹرک تک ہے لیکن غالباً 7ویں کلاس کی سائنس میں یہ پڑھا تھا کہ ٹیکنالوجی جوں جوں آتی ہے تو بے روزگاری بھی لاتی ہے. ہوں۔ تو وہ آج سے کوئی تقریباً 22-23 سال قبل کی بات، اور آج اے آئی کا زمانہ آ گیا. تو آپ مطلب اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اے آئی بے روزگاری کا سبب بھی بنے مفتی گی؟ صاحب، اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نے جتنے بھی علوم انسان کو عطا کیے ہیں، انسان کو ان کا پھر تجربہ بھی دیا، انسان اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے مختلف جابز کرتا ہے، لیکن اب اے آئی کے آنے سے جابز، انسانوں کی جابز متاثر ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی ان انسانوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈوانس نہیں کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو لیٹسٹ نہیں کیا۔ ایک مکینک تھا جو پرانی گاڑیوں کا ماہر تھا، آج اس طرز کی کوئی گاڑی نہیں پائی جاتی، تو آج وہ مکینک کیا مر جائے گا؟ ہاں وہ مر جائے گا، آج وہ مکینک بے روزگار ہو جائے گا اگر اس نے نئی گاڑیوں کا کام نہیں سیکھا۔ تو اگر اے آئی آ گیا ہے اور لوگ پرانی چیزوں کے ایکسپرٹ تھے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اب اے آئی کی طرف نئی چیزوں کے ایکسپرٹ بن جائیں، کبھی بھی بے روزگاری نہیں ہوگی۔ تو یہ اے آئی کی طرف کس طرح سے تھوڑا سا یہ بھی واضح وہ کر دیں. بالکل آ سکتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، سورس آف انفارمیشن ہے، جیسے یوٹیوب ہے، گوگل ہے، بلکہ اے آئی خود بھی ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں آپ فیلڈز ڈیمانسٹریٹ کریں، آپ اے آئی سے پوچھیں آنے والے 5 سال میں ٹرینڈنگ فیلڈز کون سی ہیں، اس میں سے ایک فیلڈ نکال لیں، اس کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھیں، آپ کا انٹرسٹ آپ کو لگے تو اس کو نوٹ کر لیں، دوسری نکالیں، انٹرسٹ لگے نوٹ کر لیں، ایک ہفتے بعد دیکھیں آپ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ کون سی فیلڈ میں جا رہا ہے، جس فیلڈ میں جا رہا ہے اس کو 3 مہینے دیں۔ کسی اسکل کو سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ 3 مہینے کسی بھی علم کو آپ نے دیے ہیں تو اس کی بیسکس سے آپ آشنا ہو جائیں گے، آپ کو بہت اس خوب. کی بیسکس بہت اچھے سے آ جائیں گی، لیکن ایمانداری سے 3 منتھ۔ تو آپ اگر پرانے کسی اسٹیک کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، پرانی چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو بجائے آپ یہ فکر کریں کہ آپ بے روزگار ہو جائیں گے، آپ اے آئی سے تیز چلیں، آپ تھوڑا سا آگے چلیں، ایڈوانس چیزوں کو سیکھنا سٹارٹ کریں، تاکہ اے آئی یا کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ کی جاب کو ریپلیس نہ کر سکے، بہت خوب. ہیومن کو ریپلیس نہ کر سکے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک امام خطیب، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے بیان، چلو اگر بیان کی جگہ اگر اے آئی لے سکتا ہے لیکن کم سے کم امامت اور اذان کی جگہ وہ اے تو آئی. ظاہر ہے وہ اسلام کی ایک اقدار میں سے ہے نا، وہ شاعر میں اللہ اس میں کر سے رہا ہے، ہوں کہ اہل مدارس کو مطمئن رہنا چاہیے لیکن مطمئن باقی رہے۔ جگہوں پہ. لیکن میں یہ بھی آپ کے توسط سے اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہوں گا کہ جتنے بھی اہل مدارس ہیں، جتنے بھی مذہبی کہلانے والے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ناؤذ باللہ ہم حقیر ہیں، یا ہم نے اسلام پڑھا ہے تو کوئی ہمیں لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم اس وجہ سے، بالکل یہ لازمی نہیں ہے۔ اسلام سپیریئر ہے، یہ صحیح. یاد رکھیں۔ میں ہر جگہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوتا ہوں کہ بیٹا آپ ٹیکنالوجی کو سیکھیں، ٹیکنالوجی از اے پارٹ آف سبجیکٹ، ٹیکنالوجی سبجیکٹ ہے، صحیح. لینگویج ایک سبجیکٹ ہے، لیکن اسلام اس سبجیکٹ کا محتاج نہیں ہے، وہ سبجیکٹ اسلام کا محتاج ہے۔ بہت خوب. جس طرح سے بہت سارے علوم ہیں تو ٹھیک ہے، سائنس بھی ایک علم ہے، لیکن آپ یہ ہرگز مت کریں کہ آپ یہ سوچ کے جا کے سائنس پڑھیں کہ جی ہمیں اسلام نے کیا دینا ہے، سارا کچھ تو اسلام نے دیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ تو مذہبی کو تو چھوڑ دیں، جو غیر مذہبی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا دار کہلانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی تو سب کچھ اسلام نے دیا ہے، رہنے کا طریقہ اسلام نے دیا ہے، بہت خوب. انسانیت اسلام نے سکھائی ہے۔ کل ابھی ٹیچرز ڈے تھا تو جی لوگوں جی. نے ہم جیسوں کو بھی سلام کیا، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم مل کے اپنے حضور سید عالم بہت خوب. نبی لجپال صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو صلی اللہ سلام علیہ کریں کہ وسلم. حضور آپ تشریف لائے تو مجھے جینے کا طریقہ آیا، مجھے جینے کا ڈھب آیا، سلیقہ آیا۔ تو بات بڑی مختصر ہے کہ جتنے مدارس کے طلباء ہیں، مدارس کے اساتذہ ہیں،
آئمہ کرام ہیں، مفتیان کرام، ان کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہوں، کیونکہ آنے والے وقت میں جو روزگار ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ میں آخری بات، آپ کی بات کو میں کاٹ کے طویل کر رہا ہوں اپنی بات کو، آخری بات یہ ہے کہ جتنے دو طبقات ہیں پوری دنیا میں خود بھی ٹیچر ہوں، اور دو طبقات میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ بزنس مین ہونا چاہیے۔ صحیح، دو طبقات کو، ایک آپ کی سوسائٹی کے ٹیچر کو، ایک آپ کی سوسائٹی کے عالم کو، صحیح، مولوی کو، ان کو بزنس مین ہونا چاہیے، ورنہ سوسائٹی آپ کو دین کا اور سوسائٹی آپ کو علم کا کام نہیں کرنے دے گی۔ صحیح، آپ ٹیچنگ میں دیکھ لیں، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں ٹیچر کی عزت نہیں ہے۔ صحیح، استاد کہتے ہیں تو آج ہر بندے کو بائک صحیح کرنے والا بھی استاد ہے، وہ بھی استاد ہے، کوئی گانے زیادہ والا بھی استاد ہے، مطلب وہ کرے ہیر پھیر کرے تو استاد ہی نہ دکھاؤ، وہ بھی استاد ہے، مطلب بڑا استاد نہ ہیرا بن، پھیری کرنے والا بھی استاد ہے۔ استاد اور ہے، سارے استاد، تو استاد کے ڈیزگنیشن کو اتنا کمزور کر دیا آپ نے، جس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو بہرے تھے، ہوٹلوں کے دروازے کھولنے والے، ان کو بھی پگڑیاں پہنا دیں، تو پھر علماء نے پگڑیاں اتار کے آنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جب وہ بھی تو پگڑی باندھ یہ کے کھڑا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، میں جمعے کو ایڈیشنل آئی جی صاحب کی میٹنگ میں نے وہاں دیکھا تو ٹوپی اور وہ سفید کپڑوں میں جو وہاں پر بہرے تھے، بڑا مجھے تعجب ہوا، کیونکہ وہ کچھ سوال میں کر نہیں سکا۔ میں نے کہا پھر ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا یہ کیا کیا ہوا ہے کہ ہمارا لباس جو ہم مسلح پر آتے ہیں وہ یہاں پر بہروں کو پہنایا ہوا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب تو و غریب علماء، صورتحال تو ہے۔ آپ دیکھیں امامہ تو ہمارے سر کیا شان ہے، ہماری دستار جو ہے وہ ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، وہ ہمارا ایک ڈیکورم ہے۔ بالکل ڈاکٹر کا کوٹ اگر ڈاکٹر نہ پہنے تو پہچانا نہیں جاتا ڈاکٹر ہے۔ صحیح، اگر وکیل اپنا کالا کوٹ پہن کے، وہ تو وکیل کا جو ایک آفیشیل کوٹ ہے وہ اگر پہن کے عدالت نہ جائے تو جج برہم ہوتا ہے کہ تمہارا کوٹ کہاں پہ ہے۔ تو صحیح۔ ہم علماء اپنی دستار، اپنے سر کی ٹوپی کیسے اچھا، چھوڑ اب سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ درس نظامی اور پھر یہ چیزیں، تو آپ نے بھی مجھے مطلب یہ پروگرام سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ میں ایچ او ڈی ہوں جی جی کپس کالج میں، اور پھر سپیریئر کالج میں جی بھی جی آپ کا مطلب لیکچر ہوتا ہے، تو دونوں جگہوں پر کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر جو سائنس آپ کا پڑھاتے ہیں۔ مطلب سبجیکٹ ہے وہ یہی والا ہے۔ تو عمومی تاثر تو یہ لیا جاتا ہے نا کہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے اسلامیات پڑھانی ہے۔ اسلامیات پڑھانا بہت بڑا کام ہے، لیکن ایک عالم دین کا، ٹپکل عالم دین کا جو جمعہ کا خطیب بھی ہے اور اپنے حلیوں کو بھی اس نے برقرار رکھا ہوا ہے، تو کہیں کوئی ایسا احساس کوئی آیا کہ یار میں بھی زمانے کے مطابق کچھ اپنا حلیہ کر لوں تو زیادہ بہتر جو ہے نا وہ مطلب کام کی کارکردگی دکھا سکتا ہوں، یا اپنے جس حلیے میں آپ ہوتے ہیں تو اسی میں آپ کو زیادہ یعنی اعتماد آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک نے اس ہولیے میں رکھا ہے۔ ماشاء اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر شعر سنایا کرتا ہوں، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا سگے ہوتا۔ دنیا ہوتا۔ حضور ارسات و اسلام کی ذات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سرکار آپ کی نسبت سے ایسے ہیں، اور جیسے ہیں حضور دنیا ہمیں سلام کرتی ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ تو میرا جتنا ورکنگ انوائرمنٹ ہے، میرا کالج ہے یا یونیورسٹی، ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو پہلا تاثر جو اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں، صحیح، اور اسلامیات پڑھانا بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بالکل، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن دنیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ہمارا ایسا گیٹ اپ رکھنا، اور کبھی بھی آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ کاش ہم بھی کسی اور طرح کے گیٹ اپ میں آ جائیں، کیونکہ بہت اللہ خوب، نے اس گیٹ اپ میں بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی عزتیں دی ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ ایک پہلا جو گیسچر ہے وہ یہی جاتا ہے کہ یہ اسلامیات پڑھانے والے ہیں۔ جب ہم کمپیوٹر پڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو ہم دنیا کو بس یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو اسلام پڑھنے والے ہیں، اسلام پڑھانے والے ہیں، وہ بھی ٹیکنالوجی پڑھا سکتے ہیں، وہ بھی ٹیکنالوجی میں آگے آ سکتے ہیں، سرکار کے ماننے والے کسی سے کم نہیں ہیں۔ بالکل، مطلب یہ ایک دیکھیں پروفیسر کا ایک پیغام ہے کہ جو اکثر اوقات لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار ان کو کیا آتا ہے، یا بہت سارے لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں۔ ابھی یہ 2 روز قبل ایک سیشن تھا، تو وہاں پر ایک نوجوان کہنے لگا جی آپ اپنے مدرسوں میں ٹیکنالوجی نہیں پڑھا رہے۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے انہیں بھی یہ جواب دینا چاہوں گا کہ جو مہمان شخصیت بیٹھی ہیں تو اللہ کے فضل و توفیق سے یہ جو ہے نا کمپیوٹر سائنس ہی پڑھا رہی ہیں یہ، اور کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت، نیک شہرت عطا کر رکھی ہے،
اور پھر بیچ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے طلباء سے اور اپنے نوجوان علماء کی خدمت میں بھی عرض گزار ہوں کہ دیکھیں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ میں بہاولپور یونیورسٹی میں تھا، آج سے کوئی 12 سال قبل کی بات ہے۔ اچھا تو درس نظامی جب میرا ہوا، میں وہاں پہ گیا، مجھے وہ بیان کے لیے لے کے گئے، تو وہاں کے جو پروفیسر تھے کہنے لگے کہ جی مولانا بات یہ ہے کہ یہاں آپ آنا چاہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہ برقرار نہیں رہتے اپنے حلیے پر یا اپنے نظریے پر، بدل جاتے ہیں، یہاں کے رنگ برنگے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ہاں یعنی اپنی لائن میں مستحکم ہیں اور برقرار رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہاں آ کر اگر بدل جائیں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی بات، وہ پھر نہ ادھر کے نہ ادھر والی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے کچھ جگہوں کے تقاضے ہوتے ہیں یا بیرون ملک بندہ چلا گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے حلیے پر برقرار رہیں۔ اور حلیہ وہی ہے کہ جو وقت کے علماء اور صلحاء کا ہے۔ ہم لوگ احساس کمتری میں جا کر پہلے ٹوپی اترتی ہے، پگڑی اترتی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے زمانے کے ساتھ چلنا ہے، لیکن یہ نوجوان عالم دین ہیں، یہ معیار ہیں آج کل کے لحاظ سے نوجوان علماء کے لیے کہ دیکھیں یونیورسٹیز میں وہ لیکچرشپ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خطابت کے ساتھ بھی صرف یہ نہیں کہ ایک لائن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف جو ہے نا وہ قبولیت والا معاملہ فرما رکھا ہے۔ تو اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں، کیونکہ ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات چل رہی تھی، جو احساسات کی بات ہوئی، بہت ساری باتیں اور بھی بیچ میں ہو گئی، اور پھر اب یہ تھا کہ مجھے ایک چیز میرے پاس آئی کہ اے آئی جو ہے نا وہ لڑکی بن کر، میں نے اسے پوچھا تو آگے سے وہ باقاعدہ اس نے یہ کہا جی ہاں میں لاہور میں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں، میں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا بھئی سچ بتاؤ، تو اب وہ ایسی چیز بھی مطلب کر رہا تھا، اور میرے خیال سے جو ہم سادہ لو لوگ ہوتے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ جھانسے میں آ جائیں، تصویر بھی لگی ہوتی ہے، اور میرے پاس تو اس کا آواز والا میسج تو نہیں آیا۔ میں نے کہا جی کال کرو، یہ کیا ہے کس طرح سے، تو کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا؟ تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ تاکہ جو مدارس کے طلبہ ہیں کہیں وہ اس میں جھانسے میں نہ آ جی جائیں۔ بالکل، یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی کے پاس آپ کو گمراہ کرنے کے بھی بڑے ذرائع ہیں۔ ٹیکنالوجی جھوٹ بولنے میں بھی بہت ماہر ہے، اور ٹیکنالوجی جھوٹ بولنے میں اس وجہ سے آج استعمال ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب جیسے آج کل بہت ساری خبریں فیک ہوتی ہیں، لیکن اے آئی سے ویڈیوز بنا کے وہاں پہ ایڈٹ کر کے لگا دی جاتی ہیں، آواز بھی اصل لگتی ہے، تصویر بھی اصل لگتی ہے، اور وہ ایک جو آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی اصل لگتی ہے۔ اگر کوئی ماہر آدمی نہ دیکھے تو آپ کو وہ واقعی اصل لگے گی، آپ اس کو پرسیو کر لیں گے۔ تو اے آئی کو یوز کرنے سے پہلے وہی والی میری پرانی بات ہے کہ آپ نے اے آئی کو پہلے سمجھنا ہے۔ اگر ہم کسی کو ہتھیار دیتے ہیں، ہمارے اگر کسی سولجر کو ہتھیار دیا جاتا ہے تو ہتھیار ڈائریکٹلی دے کے اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم چلا سکتے ہو، پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، صحیح۔ ہتھیار کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کی صفائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر جا کر کہیں ہتھیار چلانے کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر آج کوئی ٹول ملتا ہے اے آئی کا تو ہمیں اس کو چلانے سے پہلے اس کے بارے میں سمجھنا ہے، سمجھنا لازمی ہے، وہ چاہے مدارس کے طلباء کے لیے ہو یا یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہو۔ اور اسی توسط سے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نوجوان بہت غلط استعمال بھی کر رہے ہیں آج انہی چیزوں کا۔ صحیح۔ وہ غلط استعمال کس صورت میں، مطلب اس غلط کی؟ استعمال اس صورت میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی صورت میں، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کسی کی آواز کسی کو سنا کر اس سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں، بلیک میلنگ کی بلیک بات میلنگ کی جاتی ہے، اور پیچھے سے لوگوں کے بارے میں بیک بائٹنگ کی جاتی ہے۔ اگر آپ میری ہی آواز میں اے آئی سے کچھ کروا لیں اور کسی اور ایسے بندے کو جا کے بتا دیں جو میری عزت کرتا ہے، اور وہ آپ نے اس بندے کے خلاف میری آواز ریکارڈ کر لی ہے، تو آپ اس کو جا کے سنائیں گے تو آٹومیٹیکلی لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں نا جی میرے پاس اس کا وائس میسج پڑا ہوا ہے، اس میرے پاس ثبوت کے طور پر وائس میسج پڑا ہوا ہے، یار کال ریکارڈ کی ہوئی ہے، یہ کیسے اس میں فورینسک سب سے مطلب؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی چیز پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ قرآن کا بڑا ہی خوبصورت ضابطہ حیات ہے، فرما دیا کہ اگر تمہیں کسی کی خبر پہنچتی ہے تو پہلے تحقیق کرو، فتبینوا جو تحقیق کرو۔ صحیح۔ اب تحقیق کیوں کہا؟ تحقیق اسی وجہ سے، قرآن 1400 سال 1500 سال پہلے کی کتاب ہے، صحیح۔ لیکن قرآن کو سلام ہے کہ قرآن نے آج کے مسئلے کو بھی حل کیا ہے، ہر لمحے میں ہر یعنی لمحے میں، قیامت تک کے لیے جو جو قیامت چیزیں آئیں تک گی کے۔ کیا قرآن میرے حل لیے تو کرتا رہے آج گا۔ ہے نا کہ میں آج جی موجود ہوں، بالکل۔ جو کل آئے گا وہ کل موجود ہوگا۔ جی جی۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں بڑی آسانی کر دی ہے کہ تمہارے پاس خبر آتی ہے پہلے تحقیق کرو۔ ہمارے آج لوگوں میں جلدی سے لوگ اعتماد کر لیتے ہیں، جلدی سے گمراہ ہو جاتے ہیں،
جلدی سے بے یقین ہو جاتے ہیں، بعض وقت جلدی سے کسی چیز پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو جلدی کا یقین ہے، جلدی کی بے یقینی ہے، جلدی کی گمراہی ہے، اس سے پہلے تحقیق لازمی ہے۔ اگر آپ علمی بندے ہیں تو آپ کے لیے تو ویسی بڑی لازمی ہے، آپ علمی نہیں ہیں، آپ نان ٹیکنیکل ہیں، نان ایجوکیشنل ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ تحقیق کریں یا کسی تحقیق والے سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا جو تَعْلَمُونَ۔ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، صحیح، تاکہ آپ کو وہ رہنمائی ٹھیک کر سکیں، خود مطلب سے آپ فیصلہ نہ کریں۔ صحیح بالکل، مطلب یہ ہے کہ جو اے آئی کے ذریعے اگر کوئی بلیک میلنگ کر رہا ہے یا کوئی کسی کے متعلق غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل، تو یہ تحقیق کے ذریعے فرینزک جو مطلب کہا جی جاتا ہے فورینسک ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بالکل بھئی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں، یہ فورینسک کرتے ہیں۔ یہ چیز اصلی ہے یا یہ بالکل مطلب اس میں آڈیو بھی ہو کوئی بھی چیز ہو وہ مفتی صاحب، فورینسک تو بڑی دور کی چیز ہے۔ اگر ایک سنجیدہ آدمی، شعور والا آدمی، سوچنے والا، فہم والا آدمی، جو عقل اور شعور رکھتا ہے، ایک ایسا آدمی اگر وہ نقلی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بڑی جلدی پہچان کر لیتا ہے۔ صحیح، تو آپ کو فورینسک تو بہت بات کی بات ہے۔ مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بس سچ جھوٹ کے بارے میں بالکل ایک دم بالکل، سے چڑھ نہیں دوڑنا چاہیے کہ ہائپر بھئی نہیں ہونا آپ نے، بالکل بالکل کسی کی چیز سنجیدگی کے سے بارے میں جلدی تاثر قائم نہیں کرنا، تحقیق کریں۔ بالکل بہت خوب پروفیسر نے بات کی۔ ناظرین آپ نے ہماری گفتگو کو سنا اور یقیناً مجھ سمیت آپ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ بار دیگر آپ کا شکر گزار بہت ہوں، بہت آپ کی شکریہ، آمد جزاک پر اللہ، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ آمین۔ ناظرین ایک نئے پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیرا۔